بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ چونکہ ارکان اسلام میں سے ہے تو اس زکوٰۃ کا حساب اسلامی مہینے کے اعتبار سے یعنی قمری حساب سے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ بعض لوگ انگریزی مہینے کو حساب سے سال کا حساب لگاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسلامی مہینے یعنی قمری مہینے کو حساب سے حساب لگانا ضروری ہے۔ کرایہ پر دیے ہوئے مکان وغیرہ پر زکوٰۃ، جو چیز آپ کرائے پہ چلا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی کی 2-4 دکانیں ہیں یا مکانات ہیں جن کا وہ کرایہ لیتا ہے، اسی پر اس کا گزر سفر ہے، تو ان مکانات یا ان دکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان سے حاصل ہونے والا کرایہ جس پر سال پورا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی نے رکشہ دیا ہوا ہے، کسی نے گاڑی دی ہوئی ہے، کسی نے ٹیکسی دی ہوئی ہے کرائے پر، قرض جو چیز کرائے پہ استعمال ہونے والی ہے۔ اسی طرح کوئی شامیان یا برتن کرائے پہ چلاتا ہے تو ان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اپنی استعمال میں جو چیزیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے یا قیمتی موبائل ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ باقی جتنی چیزیں جو استعمال میں ہیں، چاہے وہ جتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوران سال اگر مال کم ہو جائے، سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب تھے، پھر 2-4 مہینے کے بعد 2-3 مہینے کے لیے آپ کا نصاب کم ہو گیا، اور پھر سال کے آخر میں آپ کا نصاب پورا ہو گیا، تو دوران سال درمیان میں جو کچھ مہینوں کے لیے آپ کا نصاب کم ہوا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ مقروض پر زکوٰۃ کا حکم۔ ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کے لیے جو حساب لگایا 3 لاکھ روپے ہیں، اور اتنی ہی رقم کا وہ مقروض بھی ہے، قرض دار بھی ہے، تو اگر 3 لاکھ اس کے پاس قیمت موجود ہے، اتنا ہی وہ زکوٰۃ، اتنا ہی جو ہے وہ قرض ادا کرے گا تو اس کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس نصاب کے اعتبار سے 3 لاکھ روپے بنتے ہیں اور 1.5 لاکھ کا مقروض ہے، قرض ادا کرنا ہے اس کو، تو 1.5 لاکھ کو نکال کر باقی جو 1.5 لاکھ روپے بچے گا اس کے حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ زکوٰۃ کا حساب اندازے سے نکالنا کیسا ہے؟ بعض دکاندار حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے دکان کا حساب لگانا بڑا مشکل ہے، جیسے کہ کپڑا ہے یا کوئی جنرل چھوٹے چھوٹے ایٹم ہیں، ایک ایک چیز کا حساب لگانا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ کوشش کر کے اس کا حساب لگایا جائے، اور اگر بہت زیادہ مشکل ہی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اندازہ لگایا جائے، لیکن اندازہ احتیاطاً کچھ زیادہ ہی لگایا جائے، کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ نے کم ادا کر دی زکوٰۃ تو آپ گنہگار ہوں گے۔ احتیاطاً اندازے کے حساب سے پھر تھوڑا سا زیادہ لگا لیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کا حساب قیمت فروخت سے لگایا جائے گا۔ آپ نے دکان میں ڈالا ہے مال 2 لاکھ روپے کا، تو آپ 2 لاکھ کا حساب نہیں لگائیں گے، آپ قیمت فروخت لگائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ 2 لاکھ کا لائے ہو اور 2.5 لاکھ کا آپ کو بیچنا ہے، تو منافع لگا کر قیمت فروخت جو بنتی ہے، جو منافع کے ساتھ ہے، اس کا جو ہے حساب لگا کر آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔